ترکیب بن سکتی ہے ورنہ اس کی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تعجب ہوتا ہوگا لوگوں کو یہ کیا کیا بولتا ہے. میں بہت کچھ آپ کے کام کی بات بولتا ہوں. اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے, ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. نہیں یار, قرآن کا ترجمہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا, کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کا بھی پڑھ لو؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. عام عربی جاننے والے کا کام نہیں ہے. جس کو دیکھو ترجمہ کیے جا رہا ہے یہ نقصان ہوتا ہے اس سے. بابا مطالعے میں سستی کرنے کے حوالے سے شاید ایک ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے آتا ہے. ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے, قرآن کی باتیں بڑی ہائی لیول کی ہیں, قرآن سمجھنے کے لیے 17-25 علوم کی ضرورت ہے, قرآن سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے, اس کو سمجھو یہ شیطان ہے, اس کو جانو یہ شیطان لعین ہے جو تمہارے رشتے کو قرآن سے توڑنا چاہتا ہے, کاٹنا چاہتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ارے جو یہ کہے کہ میری سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا, جو یہ کہے میری سمجھ میں یا تمہاری سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا, حدیث نہیں آ رہی, سمجھو یہ اس وقت کا مردود شیطان لعین ہے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ بھلائی, جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے, جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اسے دین کی. اور جو کہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھو اس کا نٹ بولٹ ڈھیلا ہے, یہ گیا جہنم میں, یہ اب بچنے والا نہیں ہے الا یہ چیز کو کر دیا جائے. ہاں تو قرآن کیا ہے بولو؟ آسان ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی باتیں عام فہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بکریاں چرانے والے, نوکری بیچارے کرنے والے غلام, گھروں کے اندر غلامی کرنے والے, کھروں کی بیجیں چننے والے, کھچوں کو پانی دینے والے. اللہ اکبر. یہ قرآن ان کی سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے بولو؟ اور آج تم تو بڑی بڑی مشینیں بنا رہے ہو, آسمانوں کے اوپر اڑ رہے ہو, لوہے لکڑ پلاسٹک کے جہاز بنا کر اڑا رہے ہو, چاند کے اوپر کمندیں ڈال دی, بڑے بڑے ٹیکنالوجی چیزیں, ٹیکنیکی چیزیں تم استعمال کر رہے ہو. پہلے آوازوں کو کیچ کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی, آج ہزاروں چیزیں موجود ہیں. کیا کیا چیزیں تم ایجاد کر رہے ہو, کیا کیا چیزیں تمہارے دماغوں نے ایجاد کر لی. آج یہ سب سمجھ میں آتا ہے, لیکن سمجھ میں اگر نہیں آتا, آسمان والے کا قرآن نہیں سمجھ میں آتا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا. اور کیسے آئے؟ جب سمجھ میں آئے گا نا تو عمل کرنا پڑے گا نا, اور عمل کرنا پڑے گا تو مشقت آئے گی. اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں اگر وہ بھی کہتے ہیں, بعض لوگ عمل کرتے ہیں, میں نہیں کہتا, نماز پڑھتے, روزے رکھتے, حج کرتے, ہم سے زیادہ نماز کے پیشانیوں کے گھٹے ان کی پیشانیوں پہ زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن ان کی نمازیں, ان کے روزے بیکار ہیں. کیوں؟ بدعت کے رسیاں ہیں, شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کی بھی سمجھ میں قرآن کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ جانتے ہیں اگر قرآن سمجھ لیں گے تو پھر جماعتوں کا یہ سلسلہ توڑنا پڑے گا, یہ بیعتیں کیا ہوں گی, یہ گڈیاں کہاں سے چلیں گی, یہ خانقاہوں کا کیا حشر ہوگا, پھر یہ پیٹ, یہ شکم, جہنم یہ کیسے بھرے گا میرا. اس لیے کہہ دو بیٹا تیری سمجھ میں کیا قرآن آئے گا, 12 برس تک ہم عالم ہو کے سند لے لیے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تمہاری سمجھ میں کیا ہے. اس لیے نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ روشنی ہوگی, اور نہ تاریکی جائے گی, اور نہ تاریکی جائے گی, نہ ہماری روزی روٹی ختم ہوگی. اس لیے قوم کو یہ پٹا پڑھایا ہوا ہے, اور انہی صوفیوں نے اور انہی دین کے دروہیوں, دشمنوں نے, شاہ ولی اللہ نے جب فارسی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن کریم کا کیا تو قاتلانہ حملہ کیا ان کے اوپر. کہا یہ کہا ہے قرآن کو کسی زبان میں کیسے ترجمہ کر رہا. ان کے علم گلم ترجمے ہوں چلے گا, اللہ رسول کی کتابوں کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے.